اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 249 تا 253۔ پچھلی آیات میں جہاد کے متعلق بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ یہاں اس کا بقایا حصہ بیان کیا گیا ہے جب اللہ پر یقین رکھنے والے بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی جماعت نے کفار کے ایک بڑے لشکر کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیده فشربوا منه الا قلیلا منهم۔ پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گا، جس کسی نے اس میں سے پانی پی لیا تو وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جس نے اس میں سے پانی نہیں پیا وہ میرا ساتھی ہوگا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص مجبور ہو اور اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو بھر پانی پی لے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے سیراب ہو کر پانی پی لیا۔ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده۔ پھر جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی دریا پار کر گئے تو وہ کہنے لگے کہ آج ہم میں یہ طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ بہت تھوڑے لوگوں نے پانی پینے میں احتیاط کی تھی اور وہی لوگ دریا پار کر سکے۔ اپنی قلیل تعداد دیکھ کر اکثر لوگوں کا یہی گمان تھا کہ ہم جالوت کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ البتہ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ آخر کار انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے آئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں بے انتہا صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں اس کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ پھر طالوت کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کی فوجوں کو شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو کچھ اور بھی چاہا انہیں سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اگر اللہ اس طرح انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہے تو زمین کا نظام بگڑ جائے، مگر اللہ دنیا کے لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو
صحیح پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ ہمارے بھیجے ہوئے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض رسولوں کو دوسروں پر فضیلت و بزرگی عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے، اور بعض کے مراتب و درجات بلند فرمائے۔ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے، مگر انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اس دنیا میں ہر شخص کو اچھے اور برے اعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ یہی اس کا امتحان ہے، جس کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ لوگ کبھی بھی آپس میں خون ریزی نہ کرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔